پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک عجیب و غریب جنازے کے بارے میں۔ ایک ایسے رئیس آدمی کا جنازہ جسے پڑھانے کے لیے ہر مولوی انکار کر دیتا ہے کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو دوستو، تمام مولویوں نے جنازہ پڑھانے سے کیوں انکار کر دیا، آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، کسی شہر میں ایک ایسا آدمی رہتا تھا جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ اللہ نے اس کو دولت، عزت، شہرت، اولاد، الغرض، دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا، لیکن ان سب کے باوجود یہ ایک نیک، ایماندار اور اللہ والے انسان تھے، اور مال کا زیادہ تر حصہ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں پر خرچ کر دیا کرتے تھے، اور ہمیشہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اس کا ایک لوتا بیٹا تھا جو اپنے باپ سے بالکل الگ تھا۔ رئیس اپنے بیٹے کو ہمیشہ سمجھاتے رہتے تھے کہ بیٹا، دنیا کی مال و دولت پر کبھی گھمنڈ مت کرنا، مت بھولو یہ دولت اللہ کی آزمائش ہے، اس لیے بیٹا اس دولت میں غریبوں، یتیموں اور پریشان لوگوں کا حصہ رکھا کرو، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی، اور تیرے ساتھ جو کچھ جائے گی وہ صرف تیرا کفن ہوگا۔ رئیس کا بیٹا دولت اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا تھا، اس پر اپنے باپ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ رئیس سخت بیمار ہو گیا، اور کافی علاج کے بعد بھی کوئی بہتری نہیں آئی۔ ایک دن رئیس نے اپنے منشی کو بلایا اور ان کو ایک خط کا لفافہ دیا اور کہا کہ منشی، یہ خط کا لفافہ میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ انتقال سے کچھ دن پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، میری ایک آخری خواہش ہے، جب میں مر جاؤں تو مجھے میرے پرانے موزے پہنا کر دفن کرنا، یہ میری آخری خواہش ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میری آخری خواہش کو تو ضرور پوری کرے گا۔ باپ نے بیٹے سے وعدہ کر لیا، اور بیٹے نے باپ کو یقین دلایا کہ وہ ان کی یہ خواہش ضرور پوری کرے گا۔ اس کے بعد وہ رئیس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ رئیس کی لاش کو غسل دیا گیا، کفن پہنانے کے ساتھ بیٹے نے باپ کی خواہش کے مطابق پرانے موزے پہنائے، جنازہ قبرستان میں لایا گیا۔ کافی تعداد میں لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ شہر کا بہترین مولوی ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آیا ہوا تھا، مگر جب معلوم ہوا کہ لاش کو موزے پہنائے گئے ہیں تو مولوی نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ رئیس کے بیٹے کو بلا کر کہا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت اس بات کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا، لہٰذا میت سے موزے اتار لیے جائے۔ بیٹے نے مولوی کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ رئیس کے بیٹے نے کہا کہ یہ میرے باپ کی آخری خواہش تھی جو انہوں نے مرنے سے پہلے وعدہ لیا تھا، لہٰذا ان کی یہ خواہش میں ضرور پوری کروں گا۔ اب قبرستان میں ایک مسئلہ بن گیا، سب لوگ رئیس کے بیٹے کو سمجھا رہے تھے، مگر وہ کسی کی بات نہیں مان رہا تھا۔ انہوں نے شہر کے بڑے بڑے علماء کرام سے رابطہ کیا، ان کو پیسوں کی لالچ دی کہ وہ نماز جنازہ آ کر پڑھائے، مگر شہر کے کسی بھی عالم نے اس کی یہ بات نہیں مانی۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، مردے کو سوائے کفن کے کوئی اور چیز نہیں دی جا سکتی۔ قبرستان میں عوام اور علماء کرام کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ اسی حالت میں رئیس کا منشی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا حاضر ہوا، اور اس نے اس رئیس کے بیٹے کو اپنے پاس بلایا۔ وہ خط جو رئیس نے منشی کو دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ خط میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے، تو منشی نے وہ خط اس کے بیٹے کو دے دیا اور کہا کہ آپ کے ابا نے یہ مجھے دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ان کی وصیت ہے، میں یہ خط اس کو اس وقت دوں جب ان کا جنازہ قبرستان میں رکھا ہو۔ رئیس کے بیٹے نے خط ہاتھ میں لیا، اسے کھول کر دیکھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میرے پیارے بیٹے، میں شہر کا سب سے امیر آدمی تھا، مگر دیکھ لے آج میں اپنے ساتھ یہ پرانے موزے بھی لے کر نہیں جا سکتا۔ میرے بیٹے، میرے ساتھ سوائے میرے کفن کے میری قبر میں کوئی بھی چیز نہیں جائے گی۔ جو کچھ میں نے دنیا میں کمایا، جو مال و دولت دنیا میں میں نے اکٹھا کیا، سب کچھ دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ میرے بیٹے، میں تجھے وصیت کرتا ہوں،
میں جو کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں اسے نیک راہ پر خرچ کرنا۔ میرے بیٹے، دولت پر کبھی تکبر نہ کرنا، کبھی گھمنڈ مت کرنا۔ اس نے جب خط کو پڑھا زاروں قطار رونے لگا اور اپنے باپ کے موزے اتار دیے۔ نماز جنازہ پڑھایا گیا اور اسے دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس بیٹے نے باپ کی طرح کام کیا۔ اس نے اپنے مال و دولت کا زیادہ تر حصہ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں میں خیرات کر دیا اور ایک اچھی زندگی گزارنے لگا۔ دوستو، کچھ واقعات، قصے اور کچھ کہانیاں گزر جاتے ہیں لیکن انسان کے لیے کافی سبق چھوڑ جاتے ہیں۔ سچ ہے، جب انسان مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے اور سوائے کفن کے اپنے ساتھ قبر میں کوئی بھی چیز نہیں لے جا سکتے، اور جو چیز ہمارے ساتھ قبر میں جاتی ہے وہ ہمارے نیک اعمال ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کا حق مارتا ہے یا اس کو اس کا حق نہیں دیتا تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک گناہگار اور مجرم سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے مسلمان بھائی کا حق نہ مارے اور اسے اس کا حق دینے کی پوری کوشش کریں تاکہ وہ انسان گناہگار نہ ہو۔ تو وہ 6 حق کیا ہیں؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، جب کسی مسلمان بھائی کو کہیں دیکھے تو سب سے پہلے اس کو سلام کرے، کیونکہ اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کسی انسان کو دیکھتے تو سب سے پہلے اس کو سلام کرتے، پھر دوسری بات کرتے۔ لیکن آج کل مسلمان ایسا نہیں کرتا، بلکہ ملاقات ہوتے ہی بات کرنے لگتے ہیں۔ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اس لیے جب بھی کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو سب سے پہلے سلام کرے، اور سلام کرنا سنت ہے۔ نمبر 2، دعوت قبول کرنا۔ جب کوئی مسلمان آپ کو دعوت دے اسے قبول کریں، یعنی اگر کسی انسان کے یہاں افطاری یا کسی خوشی میں شریک ہونے کے لیے دعوت دے یا کسی بھی قسم کی دعوت ہو اور وہ آپ کو دعوت پر مدعو کرنے آیا ہے تو اس کو منع نہ کرے بلکہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، اس لیے دعوت کو ضرور قبول کریں۔ نمبر 3، نصیحت طلب کرنے والوں کو نصیحت کرے، یعنی اگر کوئی شخص آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے یا کوئی شخص برائی کر رہا ہے تو اسے اچھا مشورہ دے، نیک کام کی طرف دعوت دے اور اس کو اچھائی کی طرف بلانا یہ نیکی کا کام ہے، کیونکہ وہ جب تک نیک کام کرتا رہے گا اس کا صلہ، اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اس لیے جو بھی شخص برائی کر رہا ہے تو اسے نیک کام کا مشورہ دے۔ نمبر 4، چھینک کا جواب دینا، یعنی اگر کوئی مسلمان چھینکے اور وہ الحمدللہ پڑھے تو آپ اس کے جواب میں یرحمکم اللہ کہے۔ ایسا کرنے سے اللہ کے نزدیک نیکی کے حقدار ہوں گے، اور چھینکنے والا الحمدللہ نہ کہے تو آپ پر اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، اس لیے چھینکنے والے کے جواب میں یرحمکم اللہ ضرور کہے۔ نمبر 5، جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، یعنی اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہے تو اس کو دیکھنے ضرور جائے، بلکہ جب اس کو دیکھنے جائے تو کوئی کھانے کی چیز ضرور ساتھ لے کر جائے۔ ایسا کرنے سے اس انسان کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جنت کے حقدار ہوں گے۔ اس لیے بیمار آدمی کو ضرور دیکھنے جایا کرے۔ نمبر 6، جنازے میں شریک ہونا، یعنی اگر کسی مسلمان بھائی بہن کی وفات ہو جائے تو دوسرے مسلمان کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے ضرور جائے، کیونکہ پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی نماز اور دعا کو قبول کرے اور اس فوت شدہ مسلمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کر دے۔ اس لیے ہر مسلمان کو جنازے کی نماز میں ضرور شریک ہونا چاہیے۔